السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، ایک حدیث کے بارے میں سوال ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ کسی شخص کا انتقال اگر جمعہ کی رات یا دن میں ہوتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اس حدیث کے تعلق سے بعض علماء نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محققین جو حدیث کی اچھی تحقیق کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو محققین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی بھی صحیح ہے۔ حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو شخص سے جمعہ کے دن، اور جمعہ کے دن کہیں گے تو رات بھی شامل ہو جاتی ہے، اور جمعہ کی رات اگر کہیں گے تو دن بھی شامل ہو جاتا ہے، تو جس کے وفات جمعہ کے دن ہوتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دی، قبر کے فتنے سے قبر کی فتنے سے اسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ قبر کا فتنہ کیا ہے؟ قبر کا فتنہ الگ چیز ہے اور قبر کا عذاب الگ چیز ہے، دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم اس میں دونوں کو الگ کر کے لے لیں گے۔ قبر کا فتنہ کیا ہے کہ فرشتوں کا سوال کرنا اور سوال میں ثابت قدم رہنا، یہ قبر کا فتنہ ہے، یعنی ہر کسی کو قبر کے فتنے میں یعنی سوالات سے گزرنا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے معمون رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے غلطیوں سے، اور اس کے قدم کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، عذاب قبر ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج میں سے عذاب قبر سے محفوظ رہنا بھی ہوگا، لیکن جو بات ہے حدیث کے اندر اسی کو ہم ذکر کریں، وہیں پہ اکتفا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے جواب میں آسانی فراہم کرے گا، اور جو قبر کی آزمائشیں ہیں ان آزمائشوں میں اسے کامیاب کرے گا۔ ہاں جی، ہم اکثر دیکھتے ہیں جی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن مطلب جو شرک و بدعت میں بھی ملوث رہتے ہیں تو ان کا انتقال ہوتا ہے، تب اس وقت یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مطلب ان کی موت اتنی اچھی ہوئی اور نیکوکار لوگوں کو اتنا اچھا موقع نہیں ملتا، ایسا کچھ ہمارے ذہن میں اشکال آتا ہے، تو یہ کیسا؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، لیکن اس شفاعت کے لیے شروط مکمل ہونے چاہیے۔ ایسی ہی اس میں قبر کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے شرائط متوفر ہونی چاہیے، بدعتی نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق چلنے والا ہو۔ تو جو بات حدیث کے اندر کہی گئی اس کو ہم مسلم مانتے ہیں، جیسے قرآن کے اندر شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کا ذکر کیا ہے، لیکن شفاعت کے حقدار کون ہوں گے یہ چیز دیکھنی ہے۔ جیسے مغفرت کے حقدار کون ہیں، استغفار آپ کریں گے تو استغفار آپ کا کس کے حق میں قبول ہوگا؟ تو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ دفن کرنے کے بعد استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، تو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے وہ چیز دے گا، اگر مستحق نہیں ہے تو اس کے برے اعمال، اس کے شرکیات، بدعات بیچ میں آڑے آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر ملنا حق ہے، اور امتی اس کو وہ سیراب کریں گے۔ یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں، متواتر احادیث ہیں، لیکن اس کے باوجود حدیث کے اندر ہے کہ بدعت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے دور کیا جائے گا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس حدیث کو بھی ہم سمجھیں گے۔